عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں عظمت پہ بات ہوتی ہے، آپ کی سیرت کے اوپر بات ہوتی ہے، اشعار پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں 3 اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کا نوجوان جو دین اسلام کی بنیادی تعلیم سے دور ہو چکا ہے، اس کا صرف تعلق صرف سوشل میڈیا اور نیٹ کے ساتھ ہے۔ اس کو کوئی علم نہیں کہ میں جوان ہوں، میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو میں 3 باتیں جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، اور ان 3 باتوں کی ہمارے اندر بہت سی کمی ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمارے گھروں میں تعمیر ہونے والے واش روم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت سی پریشانی ہے، بہت سے جادو کے مسائل ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کے شروع میں اس پہ بات کروں گا، اس کے بعد میں غسل کا طریقہ بتاؤں گا، تاکہ اکثر ہمارے نوجوان ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غسل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب پانی نہ مل رہا ہو یا انسان کے سردی میں غسل کرنے سے بیماری کا خطرہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو میں ان 3 باتوں پہ آپ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ منو اللہ نے کروں یقین ہے تسی ضرور سنو گے انشاءاللہ۔ میں 3 ماہ سے یہ موضوع بیان کر رہا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں سفید باروں والے بزرگ کہتے ہیں ان باتوں کو ضرور بیان کیجئے، ہمیں آج پتہ لگا ہے غسل کا طریقہ کس طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی حاجت جو ہے ضرورت محسوس کرے تو وہ یہ دعا پڑھے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں اپنے جسم کو تیری پناہ میں دیتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ واش روم جو ہے وہاں پہ خبیث جنات ہوتے ہیں، جو انسان کو تنگ کرنے والے، انسان کو چمٹ جانے والے جو جنات ہوتے ہیں وہ واش روموں میں ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا یہ دعا پڑھتے ہیں کہ آج کی میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو، آپ کی بہو کو یہ دعا یاد ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد ہے؟ اگر تو یہ دعا یاد ہے تو الحمدللہ، میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کتنوں کو یاد ہے، لیکن اگر میں یہاں پہ یہ سوال کروں تو آدھے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعا ہی آج پہلی مرتبہ سنی ہوگی۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم دن اور رات میں کتنی دفعہ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں جاتے ہیں، کبھی ہم نے یہ دعا پڑھی ہے؟ یہ ہم کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ چودھری جوید ارشد منج صاحب، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا واش روم میں جا رہا ہے، یہ میری بیٹی واش روم میں جا رہی ہے، یہ میری اہلیہ محترمہ واش روم میں جا رہی ہے، کیا اس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ یا جنات دشمنوں کے حوالے جو ہے دشمنوں کے جو ہے وار میں آ رہی ہے، دشمن اس کے اوپر اندر جانے کے بعد حملہ نہ کر دے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ نہیں سوچے، ایسے نہیں سوچے۔ اسی آنے عباس شیر کنے پڑے نے تے سور کنے چنگی لائی ہے، اس طرح یہ گلہ کری آنے پتہ نہیں کیڑی گل شروع ہو گئی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم یہ دعا نہیں پڑھتے۔ جہاں کہاں پہ رہے ہیں؟ جہاں پہ خبیث جن ہیں، خبیث جننی ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کو وہاں سے نکال دیں گے،
وہ جگہ آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ دعا یاد کریں، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے جو ہے آ جاتے ہیں، جنات جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بایاں قدم اندر رکھنا ہے اور اس طرح واش روم میں داخل ہونا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر کے واش روم میں کھڑے ہو کر اپنے کپڑے سیدھے فرما رہے تھے۔ آپ کا واش روم کہاں تھا؟ آپ کا واش روم گھر کے دوسری جانب تھا۔ آپ کا واش روم یعنی جس طرف آپ آرام فرماتے تھے ان کمروں کی طرف نہیں تھا، دوسری جانب تھا۔ جب ہم بچے تھے ہم اس وقت دیکھا کرتے تھے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب واش روم ہوتا، اس کے ساتھ غسل خانہ ہوتا، اس کے ساتھ نلکا وغیرہ ہوتا جنہوں کھرا بولتے سا اس وقت، یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیجا، انہوں نے وہاں سے نقشہ بھیجا، اور ہم نے جو ہمارے بزرگوں نے گھر کے باہر ایک جانب جو ہے واش روم رکھا ہوا تھا، ہم نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے گھر کے بیڈ روم کے، اپنے کمرے کے بیڈ روم کے ساتھ ہم نے اس کو بنا دیا۔ اس کی ضرورت بعض معاملات کے لیے ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس کو جو واش روم ہے یعنی جس کو لیٹرین بولتے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے یہ خطرہ ہے۔ آپ اس کو ختم کریں وہاں سے، اگر ختم نہیں کرنا تو یہ دعا اپنے ذہن میں رکھے، دروازہ اس کا بند رکھے۔ جنات دو چیزیں نہیں کر سکتے، ایک دروازہ نہیں کھول سکتے، ایک تالا نہیں کھول سکتے۔ تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اگر آج ہماری خواتین جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، دروازے کھلے نے، وہ آ جاتے ہیں باہر، پھر ہمیں بیڈ کے اوپر دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں اندر چلتے پھرتے، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ باہر سارے مفتی صاحب ٹھنڈے، مفتی صاحب سارے باہر بڑے مٹھے گل کر دینے، کر جاندے نے، نال ہی بلڈ 300 ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خون کی طرح انسان کے جسم میں چلتا ہے، غصہ دلاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارے گھروں میں جو نفرتی ہیں، ایک تو ہم نے واش روم صحیح طریقے سے تعمیر نہیں کیا، بنایا نہیں ہے، اور نمبر 2 ہمیں جانے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ تو یہ داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلنا ہے تو پڑھنا ہے غفرانک، اللہ یہ وقت میں تیرا ذکر نہیں کر سکا کیونکہ وہاں پہ زبان ہلانے سے روکا گیا ہے، وہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی جانے ہیں واش روم چوتھا ہی اسی کپڑے لائے ہوں دے رہے، اے دے جی تو لیا، اے مینو دے جی سے فلانی شے، یہ نہیں، وہاں پہ بات کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روکا ہے، منع کیا ہے کہ وہاں پہ بات نہیں کرنی۔ تو اس لیے یہ ہمارا طریقہ غلط ہے۔ نمبر 2، جب انسان جوان ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بزرگ ہے وہ پوتوں کو، اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے یا سانس سناتا ہے، وہ پیشاب کر دیتے ہیں۔ جب بھی کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے غسل کرے۔ کیوں کہ جس گھر میں ناپاک آدمی ہو، مرد ہو یا عورت، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ تو اگر کوئی وجہ ایسی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم وضو ضرور کر کے جو ہے آپ بستر پہ جائیں۔ کہ آج ہمارا نوجوان اس طرح زندگی گزار رہا ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کرے۔ غسل کوئی مجبوری ہے نہیں کرنا تو وضو ضرور کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا جو ہمیں طریقہ بتایا، احادیث کو ملا کر جب پڑھتے ہیں تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی مرد عورت جوان ہو جائے تو اس کی بغلوں اور زیر ناف بال جو ہے وہ 40 دن سے زائد جو ہے وہ اس کو رکھنے کی اجازت نہیں، وہ ضرور 40 دن سے قبل جو ہے ان کو اتارنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آج کتنے ہی ہمارے مرد ایسے ہیں، خواتین ایسی ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، کئی سال بیمار رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے اس چیز کی طرف کبھی غور کیا ہے؟ نہیں کیا، اور کبھی کسی سے سوال بھی نہیں کیا کہ مسجدہ دے خطیب اگر کوئی بیان کر لگا، اے مولوی صاحب تسی کیڑی گل شروع کر لئی سی؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ بات، ان باتوں پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ کیا کسی اور نے کرنا ہے یا مسلمانوں نے کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے اوپر غسل فرض ہو جائے، مرد ہو یا عورت، سب سے پہلے وہ طہارت کرے، اور طہارت کرنے یعنی استنجا کرے۔ اس کے بعد وہ اگر واش روم میں ہے تو وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اگر وہ باہر ہے تو بسم اللہ پڑھ لے اور باہر ہی وضو کر لے، اگر نہیں تو اس نے اندر جانا ہے تو باہر بسم اللہ بھی پڑھ لے، اگر سیٹ لگی ہوئی ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بھی پڑھ لے۔ یہ دونوں پڑھ کے پھر جو ہے اندر داخل ہو، اور پھر اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ دھوئے، پھر اپنا بایاں ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد اگر روزہ نہیں ہے تو وہ حلق تک 3 مرتبہ پانی لے کر جائے۔ اگر روزہ نہیں ہے یعنی روزے کی حالت میں حلق تک پانی لے کر نہیں جانا، اگر روزہ ہے تو حلق تک 3 مرتبہ پانی لے کر جانا ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو ناک تک 3 مرتبہ پانی لے کر جانا ہے، اور اسی طرح پھر اپنا چہرہ دھونا ہے، پھر اپنا دایاں بازو دھونا ہے، پھر بایاں بازو دھونا ہے، پھر آپ نے مسح بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چلو پانی لیں اور اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈالیں، اور اپنے صحیح طرح بالوں کو جو ہے تر کریں، اور اس کے بعد آپ دائیں جانب پانی بہائیں، پھر آپ بائیں جانب پانی بہائیں، پھر درمیان میں پانی بہائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کیوں آپ کے طریقے کی حکمت کیا ہے؟ آج میڈیکل کہہ رہی ہے کہ یہ جو آرام سے پانی تھوڑا تھوڑا سر کے اوپر ڈال کے اس کو تر کرنا ہے، اچانک اگر انسان پانی جو ہے سر کے اوپر ڈالے تو اس کی وجہ سے انسان کے مسل کمزور ہو تو اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ باہر نکل کے اپنے قدم دھو لیں، اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا، آپ کا غسل بھی مکمل ہو گیا، آپ کا وضو بھی مکمل ہو گیا۔ اگر ہاتھ لگ گیا ہے تو باہر نکل کے آپ نے جو ہے وضو دوبارہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر سردی کا موسم ہے، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو، تو یہ ضروری نہیں، پانی کی موجودگی میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے، پانی نہ ملے پھر بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ خشک مٹی کے اوپر آپ اپنا ہاتھ آرام سے لگائیں، یہ نہیں گھٹ کے نہیں ملنا، آرام سے لگائیں اور اپنے ہاتھ جو ہے ان کو جاڑ لیں۔ جاڑنے کے بعد دونوں طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے، ملنا نہیں، صرف مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پھیرنا ہے، اور دایاں ہاتھ جو ہے یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پھیرنا ہے۔ اسی طرح دوسری طرح بھی ہے کہ آپ اب مٹی کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ ماریں اور اس کو جاڑ لیں، اور اس کے بعد آپ پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر، پھر بائیں ہاتھ پر، پھر اپنے چہرے کے اوپر، اس طرح غسل بھی ہو جائے گا، اس طرح وضو بھی ہو جائے گا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کی یہ ضرورت ہے، اور ہر نوجوان کی یہ ضرورت ہے، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، ہم سب بزرگوں کو، جتنے بزرگ ہیں، جتنی مائیں ہیں، ان کو یہ طریقہ اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، اور بزرگوں کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو یہ طریقہ